السلام علیکم گائز. آج ہم بات کریں گے ایک ٹاک شو کے حوالے سے جس میں عفت عمر نے کہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنے پاس کو، اپنی ہسٹری کو، جو ریلیجن سے ہمارے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھولتے جا رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی جو سلطان رہے ہیں ایجپٹ کے، انہوں نے 20 سال حکومت کی ہے، 57 سال ان کی کل عمر تھی. ان کے دور میں بیت المقدس پہ فتوحات حاصل ہوئی ہیں، فتح حاصل ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں جیوز نے بہت سارے کانسپریسی بلڈ کی ہیں جو آج تک چل رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ پورنوگرافی کی شروعات بھی ان کے دور سے ہی ہوئی. ان کے دور میں اس چیز کو پھیلایا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں، آئیے جانتے ہیں آگے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹل آف حطن کی. سب جانتے ہیں اس جنگ کے اندر صلاح الدین ایوبی نے اکیلے مقابلہ کیا بہت سارے جرنیلز کا جو کروسیڈرز کے نام سے یعنی صلیبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کو شکست دی. جس میدان میں جنگ ہوئی وہ میدان کو ہم آج اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. وہاں بہت سارے بادشاہوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا اور ریجناٹ کو قتل کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک میرے سامنے بیت المقدس کے لوگ مجبور رہیں گے میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. تو بات کرتے ہیں ریجنالڈ کی. ریجنالڈ ان بادشاہوں میں سے تھا جن کو اس نے اپنے گرفت میں لیا تھا ڈیورنگ دا بیٹل آف حطن، جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ تھا. اس نے حاجیوں کے اوپر ظلم ڈھایا تھا اور مسلمانوں کو کہا تھا کہاں ہے تمہارا نبی، بلاؤ اس کو تمہاری مدد کے لیے، دیکھتا ہوں وہ کیسے آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے پانی کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہ حکمرانی یا حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. تب صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. بیت المقدس 88 سال بعد کرسچنز کے رول کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، جہاں پہ صلاح الدین جس کو حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فل ملٹری لانچ کی ٹورڈز حطن، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کامیابی کا مظاہرہ کیا. اور اس کے کچھ وقت کے بعد اکتوبر کے مہینے میں یروشلم کے تمام تر سپاہیوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، سرنڈر کر دیا. اس کے بعد سے 1948 تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. پھر ان کا کیپچر جیوز نے کیا. وہ کچھ یوں کہ 1948 کے بعد امریکہ اور برٹین نے مل کے 6.5% پاپولیشن جیوز کی ان کو اسرائیل کی زمین مہیا کر دی، جو کہ آج اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو کے یہ پاپولیشن 87% آف دا فلسطین ایکوائر کر چکی ہے. آپ کو اس میپ میں یہ نظر آ رہا ہوگا. یہ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، کیا فیکٹ ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں اس کے آگے. ہم یہ جانتے ہی ہیں بھلے جوز جیسی بھی قوم ہو، عقل مند کافی ہے، بھلے ڈرپوک ہے لیکن دماغ ان کا کافی تیز ہے. ہوا کچھ یوں کہ جب صلاح الدین کے اگینسٹ انہوں نے چھوٹی اور کچھ بڑی جنگ کو ہارا تو انہوں نے سوچنا سٹارٹ کیا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ ہم پہ غالب رہتے ہیں اور ہمیشہ ہم پیچھے رہتے ہیں. ہماری قوم زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، زیادہ آرٹلریز ہے ہمارے پاس یا ویپنز ہیں، اس کے بعد بھی ہم ہارتے ہیں. ہماری فوج بھی بڑی ہوتی ہے، ہم پھر بھی ہار جاتے ہیں. تو یہ سوچتے سوچتے وہ کچھ اس موضوع پہ پہنچے کہ مسلمان تو جنگ میں آتا ہی لڑنے کے لیے ہے اور مرنے کے لیے ہے. قرآن میں ان کو شہید ہونے کے بعد اتنی ساری تحفے، اتنے سارے انعامات سے نوازنے کی باتیں کی ہیں، وعدہ کیا ہے اس کے خدا نے. وہ جیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، مرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے. جنگ میں آتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی چاہ نہیں ہوتی، اس کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ بالکل اس بھروسے آتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ لکھا ہے، وہی ہونا ہے، اور ہم نے اپنے مالک سے ملنا ہے. اور دنیا بالکل ہی ایک ایگزام ہال کی طرح ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد ہے. تو جیوز نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کو جینے کی چاہ دیں، ان کو ایسی وش پیدا کریں کہ وہ زندگی سے محبت کرے اور وہ دنیا کی زندگی کو بھی اپنائے. تو انہوں نے کچھ منصوبے بنائے جس میں سب سے پہلے انہوں نے نیوڈیٹی کو اسپریڈ کرنا اسٹارٹ کیا، جہاں سے پورنوگرافی کا شروعات ہوئی. اسکلپچر کے اوپر، پتھروں کے اوپر، دیواروں کے اوپر یہ پورنوگرافی کی پکچرز بنا کے سینڈ کیا کرتے تھے، اسپریڈ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے بیچ، اور ان کو پارٹی میں انوائٹ کرتے تھے جہاں پہ نیوڈیٹی اور الکوہل عام ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں کو انہوں نے لون دینے کی کوشش کی، جس کے اگینسٹ میں انہوں نے انٹرسٹ کا معاہدہ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہیں، ہمارے دین کے خلاف ہیں. لیکن یہ منصوبہ کیوں بلڈ ہوا؟ کیونکہ مسلمان اس وقت اتنے اسٹرانگ تھے، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ جیوز کو مجبوراً یہ کرنا پڑا.
ज्यूस चाहते थे कि उनको एक परमानेंट सुपरमेसी मिले, क्योंकि अगर वो कोई ज़मीन हथियाएँगे तो वो कल को इनके बच्चों से, इनकी नस्लों से फिर छीन जाएगी। तो इन्होंने वर्ल्ड की इकॉनमी के ऊपर कब्ज़ा किया, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम बनाया, इन्होंने आर्कियोलॉजी की फ़ील्ड बनाई। आपको क्या लगता है आर्कियोलॉजी की फ़ील्ड इन्होंने बनाई है ओल्ड चीज़ों को रिकवर करने के लिए? बल्कि नहीं, ये वो चीज़ें निकालना चाहते हैं जो होली चीज़ हैं, जैसे ताबूत सकीना। उसी के साथ-साथ उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, लोगों को इन्वेस्ट किया। बहुत सारे नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीते हैं, बहुत सारी फ़तूहात साइंस की फ़ील्ड में इनके नाम हैं। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर भी आइंस्टाइन भी एक ज्यू हैं। जी हाँ, आइंस्टाइन भी एक ज्यू हैं, भले वो जर्मनी में रहे, फिर यूएसए में रहे, लेकिन वो एक ज्यू हैं। आइंस्टाइन की लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में थी, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो यूएसए शिफ्ट हो जाएँगे, क्योंकि हिटलर ने ये फरमान जारी कर दिया था कि सारे ज्यूज़ को मेरे मुल्क से मार दिया जाए, यही फ़साद की जड़ हैं, यही फ़साद की वजह हैं। अगर इनको ख़त्म कर देंगे तो मुल्क में आसानी होगी, दुनिया में आसानी होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा और मनसूबाबंदी बहुत कम हो जाएगी। आप ये कुछ न्यूज़ देख सकते हैं कि आइंस्टाइन को मजबूर किया गया कि वो ख़त लिखे फ्रैंकलिन को और बताए उनको कि जर्मनी एक एटॉमिक बॉम्ब की तैयारी कर रहा है, और उनको भी बोले कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च करे जो एटॉमिक बॉम्ब प्रिपेयर करे। आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, अपने बात की तरफ, कि हम लोग कनेक्टेड हैं रिलीजन से। हमें एक कौम जो बनाता है वो हमारा दीन इस्लाम बनाता है, और इस्लाम का हर हीरो हमारा हीरो है। उसकी तमाम तर फतूहात और काविशें हमारे लिए बिल्कुल ही अहम हैं। हमारे जितने भी पास में हीरो गुज़रे, हज़रत उमर, हज़रत अली, खालिद बिन वलीद, उसके साथ-साथ मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, आप बात करें सलाहुद्दीन अय्यूबी की, और जितने ऐसे स्कॉलर हैं सब हमारे हीरो हैं। हम कनेक्टेड हैं रिलीजन से। जब तक हम अपने आप को रिलीजन से कनेक्टेड नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी।